والدین اور اولاد کے بیچ میں جو اتنا میسو گیپ ہے، کیا ہم ایز اے پیرنٹ ان کو سکھا نہیں پا رہے، یا دیر از سم تھنگ وچ از اسٹاپنگ اس ٹو ڈو اٹ؟ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے کیا؟ اس کو کوئی چیز روک رہی ہے کرنے کے لیے؟ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا آسان الفاظ میں، تاکہ اسپیشلی امیوں کو پتہ چل جائے. او یس، مینچسٹر میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے، جی میں بتا رہا ہوں ان کو، جس طریقے سے ہم کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں نا، یا کوئی مائیکل جیکسن ہو یا مائیکل جارڈن ہو، جس طریقے سے سیلیبریٹی کو فالو کیا جاتا ہے، وہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو اس کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. وہ ویسی ٹی شرٹ پہنتا ہے، ویسے چلتا ہے، جیسے فٹ بال کا سٹار ہے، کوئی ڈینس برڈ کیمپ ہے، یا پھر اس وقت کون ہے، میسی ہے، رونالڈو ہے. وی امیٹیٹ دیٹ پرسن. یہ ہماری کیمسٹری، ہمارے دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو کرتا ہے. یہ امیوں کو بتا رہا ہوں. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے بچے کے لیے، بچے کے دماغ میں. آپ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی بس. واہ، اگر آپ وہ ڈیمانڈ پوری کریں گی، وہ آپ کو بھی ایک ایک بات کا ایسے تباہ کرے گا جیسے وہ رونالڈو اور میسی کی تباہ کرتا ہے. کیا بات! آپ نے وہ والی کمپٹنس دکھانی ہے. اور 8 سال کے بچے کے ساتھ میں اگر میں کمپٹنٹ نہیں ہوں، تو پھر تو میں بالکل بھی کمپٹنٹ نہیں ہوں نا. میں اگر 18 سال یا 28 سال یا 38 سال کے بندے کے سامنے کمپٹنٹ نہیں ہوں، تو سمجھ آتی ہے کسی فیلڈ کا وہ بھی ماہر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ ٹائم مل گیا، کسی ایک کتاب میں مجھے نہیں ملا. 8 سال کے بچہ بھی اگر مجھے فالو نہیں کر رہا، تو میں نے اپنی انکمپٹنس کا ثبوت دیا، کمپٹنس کا نہیں. تو ہمیں وہ اگر اینگل سمجھ آ جائے نا کہ وی نیڈ ٹو بی دا سیلیبریٹیز آف آور اون سنز اینڈ ڈاٹرز. وی ہیو دا اپرچونٹی ٹو. 24 گھنٹے تو میرے پاس ہوتا ہے، وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے یوٹیوب دیکھتا ہے. اور میسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. رونالڈو میرے بچے کو اڈاپٹ کر کے لے جاتا ہے. میں ایسی غور سے سمجھے اس بات کو، دماغ وہی ہے. تو وہ ہمیں ہینڈل اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ترکیب اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو بس وہ اینگل پکڑنا ہے، وہ فیئر اینڈ فیسینیشن کا. اس کی کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا. بس اتنی نفسیات سمجھ لیں بچے کی، جو آپ کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں. آپ اگر خود اپنے والد صاحب کے ایز اے مین وہ والے ایٹریبیوٹس نہیں نہ جانتے جن کی وجہ سے آپ اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو نہیں مانے گا. اور اگر آپ کو ان ایٹریبیوٹس کا پتہ ہے جس طرح سے اپنے والد صاحب کو ہیرو مانتے ہیں، تو وہ نیچرلی آپ پریکٹس کریں گے، اور آپ کا بچہ بھی آپ کو ہیرو مانے گا. اور جس طرح وہ رونالڈو میسی کو مانتا ہے، وہ ان ایٹریبیوٹس کو پہچانے اور اس لینگویج کو پہچانے جس سے وہ ایٹریبیوٹ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس کے سامنے نیریٹ کرنا ہے. دس از اے جاب آف اے پیرنٹ. یہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے بچے پہ کہ اپنے بچے کا ہیرو بن جاتا ہے. 3-4 سال کے بچے کے آپ سارے ہیرو ہیروئن ہی تھے، یا آپ نے خود اپنے آپ کو پیڈسٹل سے اتارا ہے، کوئی اور اس نے چڑھا دیا اس کے اوپر. ہماری غلطی ہمیں ماننی پڑے گی. جی ساحل بھائی، یہ جو جنریشن گیپ کا کنسپٹ آج کل چل رہا ہے، مثلا اس صدی سے میں بات کروں، کیا یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا؟ اور اس وقت کیسے اگر ہو ہی نہیں سکتا نا. 1400 سال پہلے حسن علیہ السلام نے کہا، حدیث میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ کوئی عرب کا بچہ ایک بھی نہیں ہے کہ جس کو مغازی پہ نہ ٹرین کیا جائے. ہیروز پہ ٹرین کیا جاتا تھا. وہ ہیرو نبی علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا. وہ مغازی ہوتے ہیں ان غزووں کی کہانیاں جس میں ہیروئزم ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اچیومنٹس بتائی جاتی تھی. میں نے آپ سے کہا نا، دماغ وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، سیلیبریٹی وہی ہے. کریج کا کانسیپٹ ہے. میں نے IMS کی بنیاد کیوں رکھی تھی آپ خود بتائیں، سوچیں ذرا کہ آپ کو میں کیسے بتاؤں. یوتھ نے جب IMS کا سنا ہے نا، تو ایک ایٹریبیوٹ سنا ہے کہ اتنی کریج چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. جی ہاں، پوری دنیا میں جانا ہے. جی ہاں، ہر بندے کو پیغام پہنچانا ہے. جی ہاں، مشکل ترین، کٹھن ترین طریقے سے یہ منازل طے کرنی ہے. جی ہاں، آسان کام ہوتا تو پھر کس بات کے مطلب پھر کیا فائدہ اسلام میں؟ اسلام تو ہے ہی مشکلات کا نام. ابلیس سے لڑائی کرنی ہے ہم نے. تو ہمیں اگر دنیا اتنی آسان مل جائے تو ہم تو وہی منو سلوا کی طرح کہیں گے، یا موسیٰ ہم تو بور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پروگریشن ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے، اور اسی کی چاشنی میں اسلام کی نا وہ جو ہے نا وہ مقصدیت چھپائی ہے کہ آپ مسائل میں سے گزریں اور اس ابلیس کو ہیڈ آن لیں. اس کو ڈائریکٹ ان مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے چلیں. آپ کے بچوں کو بھی اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کاموں میں ڈالے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کریئر ہم نے بنا دیا نا کہ اسلام آپ کا کریئر ہے. یہ ڈیفینیشن اگر آپ نے 8 سے 10 سال کے بچے کے درمیان سر میں ڈال دی، دماغ میں ڈال دی، ذہن میں ڈال دی کہ تیرا کریئر جو ہے نا وہ تو نے روشن کرنا ہے، اس کریئر کا نام اسلام ہے. تو دیکھیں وہ کمپٹنس کیسے لے کے آتا ہے. پھر دیکھیں نوبیل پرائز والے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے،
اور یہ کہے گا بھائی نوبیل پرائز نہیں چاہیے آگے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں کون سے بندے میں پیغام پہنچانا ضروری ہے، ابھی کن جگہوں پہ کیا ایجادات ضروری ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن اور اللہ کی طرف آئیں. ہمارے بچے کسی وجہ سے اسلام سے دور ہیں کیونکہ ہم نے جتنی مرضی کوششیں کی ہیں کہ ان کو مسلمان کر دیں، وہ ہمیشہ اس پیڈسٹل کو ہی سجدہ کرے گا انسان کی دماغ میں، جو کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے. ویسٹرن یورپ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر چکا ہے، جتنا مرضی ایتھیسٹ انگلینڈ ہو. سائنس کی کیمبرج واقعی اٹ سیٹس دا پریسیڈنس فار آل ریئل نالج دیٹ از ٹینجیبل. ہم نے قرآن کو ٹینجیبل ہی نہیں رہنے دیا، ہم نے انٹینجیبل کر دیا قرآن پاک. بچہ صاف سے پوچھتا ہے مجھے اس کی اپلیکیشن تو بتائیں، اور ماں باپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، کوئی ٹینجیبلٹی نہیں ہے قرآن پاک. سائنس کی ٹینجیبلٹی تو عام سا نتھو بھی بتا دیتا ہے، گلی میں چلتا ہوا عام تھا جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی سائنس کی ٹینجیبلٹی بتاتا ہے. تو کیوں نہ بچے اس طرف جائیں پھر. سو وی نیڈ ٹو میک قرآن ٹینجیبل فار آل آف دیئر پرابلمس اینڈ آل آف دیئر سولوشنز، اینڈ اٹ از، آئی سویئر ٹو یو اٹ از. ساحل بھائی شروع میں آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ خاص کر فادر کے حوالے سے بات کی، جنریشن گیپس کے حوالے سے، تو آپ نے جو والد کا خاص طور پر ذکر کیا اس کی کیا ریزن تھی کہ والدہ کو کیا اس میں کوئی تھوڑا فرق ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بات کی تھی میں نے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں کوئی جینڈر بائسڈ ہوں. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو اسٹرانگ ہولڈ ایک باپ کے پاس ہے نا، جو اسٹرانگ ہولڈ، جو پالیسی ڈیسیژن پرابلم سالونگ، دا اپرچونٹی ٹو بیکم دا سیلیبریٹی، وہ ماں کے پاس نہیں ہوتی. بالکل. تو وہ چونکہ ہوتا بھی بغیر ہے، وہ پتھر توڑ کے لاتا ہے، اینٹیں توڑ کے بیچارہ لاتا ہے، اور وہ سارا کچھ اپنی فیملی پہ نچھاور کرتا ہے. کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہو رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا the opportunity that the man has was way far bigger, and the only problem that he had to cover, to the hurdle he had to just overcome, وہ اتنا چھوٹا سا. مگر وہ پاکستانی کلچر میں ایک خاص awkwardness اور shyness اور عجیب لگے گا آپ نے. میں نے اس طرح کی بات کی، ایموشنلی کریکٹ ہو گیا میں نے اگر آ کے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، یا پھر اس کی ماں کو اس کے سامنے عزت دی، تقریب کی. پاکستانی مرد کو نا یہ ہمارے کلچر میں ایسی بیماری ہیں نا کچھ کہ جو انسان کی نفسیات کے ہی کوئی ریپلس کر دیتی ہیں. تو وہ پھر مرد جو ہے نا وہ اپنی وہ ہمارے یا پاکستانی مرد ہو جائیں یا مومن ہو جائیں، بس ایک جگہ پہ آ کے تو یہ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ہم لوگ پاکستانی مرد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم نے اس معاشرے میں ایک دوسرے کو یہ پروو بھی تو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایک جیسے ہیں. بالکل. تو کافی جگہوں پہ ہم نے نا یہ غلطیاں کرنی موسٹ پروبیبلی کرنی ہے. جو کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ نہیں بھائی میں پاکستانی نہیں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو ہر کلچر میں خرابیاں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہیں، یہ دور کروں میں. ٹھیک ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اور میں سنت کی طرف کیوں نہ جاؤں. نبی علیہ السلام سے زیادہ ایموشنلی کریکٹ کوئی ہستی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نہیں. ہم نے وہ ایک خاص ڈیفینیشن پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نا ایز پاکستانی مین بہترین بات کر دی آج. اور ونس اگین میں تو یہ بولوں گا کہ آج جو ساحل ادیم، دا سائیکالوجسٹ، دا اسلامک موٹیویشنل اسپیکر، آج جو ہم دونوں نے بھی، خود نے بھی، میں نے اور شمسی صاحب نے بھی، اور ہمارے ناظرین نے پورے یونائٹڈ کنگڈم نے جو باتیں سنی ہوں گی اس کے بہت سارے خلاصے تو میں بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں ساحل بھائی کا ڈیفینیٹلی آج بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں انہوں نے پروگرام میں آئے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئے اور ہمارے ساتھ ٹائم گزارا. انہوں نے بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس میں بہت اعزاز کی بات ہے شمسی صاحب. تو یہ میرے لیے مجھے بھائی آپ نے انشاءاللہ ہم تو آپ کا بہت انتظار کریں گے. اب یو کے میں تو انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے، اور یہ بھی انتظار ہے کہ آپ کب ہمارے سیٹ کو چار چاند لگائیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے یہ بےقراری سے ہم انتظار کریں گے اس چیز کا کہ ساحل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے بات چیت کر سکیں. اور یہ بھی بہت بڑا ہمارا انتظار رہے گا کہ وہ آئیں یو کے میں اور اپنا لائف جو ان کا ہوتا ہے وہ کریں. تو آج پروگرام کا وقت تو ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے شکریہ ادا بھی کر رہے ساحل بھائی کا بھی، ناظرین کا بھی جو ہمیں سن رہے ہیں. لیکن ساتھ یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ہم دونوں کے جو سوٹ کا جو کلر ہے اس یہ اتفاقیہ طور پہ ہے، کیونکہ آج تو ہم یونیفارم آج تو ماشاءاللہ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے. یہاں پر یہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، اتفاق سے ہم لوگ یہ ایسے ہی ہو گیا الحمدللہ. لیکن شکریہ بہت بہت شمسی صاحب آپ کو. مجھے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری تعریف کری. بہت بہت شکریہ. آپ کی تعریف تو کی نہیں، میں نے سوٹ کی بات کی ہے. یہ سوٹ اچھا لگ رہا ہوگا آج میری وجہ سے.
اچھا، بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک بہت ہی بہترین تھا کہ والدین اور بچوں کے بیچ میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے، جو گیپ ہے جو گیپ ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس سے آج کا ہمیں سبق یہ ملنا چاہیے کہ پلیز بی اے سیلیبریٹی فار یور کڈس سو دے کین لک اپ ٹو یو، تاکہ وہ آپ کو دیکھیں اور اس پہ چلیں. آج کا پروگرام ہمارا بہت بہترین گزرا اور مجھے بہت مزہ آیا. ناظرین شکریہ بہت بہت. اگلے ہفتے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.